اللہ اکبر۔ اب ہم نے یہ تو ان بندوں کی بات کی ہے جو دنیا ہر وقت دنیا دنیا دنیا، پیسہ مال دولت سونا چاندی زیور، اچھی سواریاں، اچھے گھر اور بینک بیلنس، اور اس کے علاوہ اچھی عورتیں، اچھے گھوڑے، یعنی دنیا میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ یہ تو ان کا اللہ نے انجام بیان کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب اب انہیں نیک لوگوں کی نشانیاں بھی بتا دو، متقی لوگوں کی نشانیاں بھی بتا دو کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ قل، محبوب تم فرماؤ، اب انبئکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز میں تمہیں بتا دوں۔ محبوب تم فرماؤ کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں۔ اچھا یہاں بڑی دلچسپ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے، سبحان اللہ کوئی میں سمجھ دسا ایک بار ہی ہو رہا، یہ میں صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ سے کہلواتا ہوں۔ ثواب تو ملے گا نا آپ کو، وہ تو الگ ہے، ملے گا ہی ملے گا، لیکن آپ کی توجہ ضبط کرنے کے لیے ایک آدمی ہے جسے میں بے پیندے کا لوٹا کہتا ہوتا ہوں۔ کیا کہتا ہوں؟ بے پیندے کا لوٹا۔ ایک لوٹا ہوتا ہے نا جس کی نیچے کوئی بیس ہوتی ہے، جب اسے رکھیں تو اس کے اوپر ٹک جاتا ہے، ادھر ادھر لٹکتا نہیں ہے، گرتا نہیں ہے۔ ایک لوٹا وہ ہوتا ہے جس کی بیس ہی کوئی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اسے آپ یوں رکھیں گے تو وہ یا ادھر یا ادھر، وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایک بے پیندے کا لوٹا ہے، نہ قرآن پڑھا، نہ حدیث پڑھی، نہ کسی استاد کے پاس بیٹھا، نہ مدرسے میں گیا، نہ درس نظامی، کچھ بھی نہیں، لیکن کتابوں کا آگے ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کتابوں کا ڈھیر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوتا ہے، اس نے ایک نئی بونگی ماری ہے۔ بے پیندے کے لوٹے نے نئی بونگی ماری ہے، اور وہ بھی قرآن سامنے رکھ کے آیت پڑھی، کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا۔ آج جب ترجمہ آپ نے سن لیا، پھر ایک مرتبہ سن لیں۔ تحقیق اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ ان میں اپنا عظمت والا رسول بھیجا۔ اب یہ ترجمہ کر کے وہ قومی کیا مانتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ احسان تو اللہ نے کیا ہے، نبی کا تو کوئی احسان نہیں ہے۔ اور ترجمہ واقعی یہی مانتا ہے، اللہ نے احسان کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے احسان کیا، لیکن اگلا جملہ کہ نبی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے کہا یہ دین کی تعلیم تو نہیں ہے، دین کی تعلیم نہیں ہے۔ یہ کسی ملحد کی تعلیم ہو سکتی ہے، یہ کسی بے دین کا کلام ہو سکتا ہے، لیکن قرآن حدیث کے مطابق یہ بات نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں، یہ آیت بھی اس کی دلیل بن رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں۔ نو سننا جو ہے یہ نو سننا جو ہے، میں نات شروع کر کے نا پھر وہ سننے کو تو بولو نا۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی کے احسانات ہیں مومنوں پر۔ کیسے؟ رب نے فرمایا قل، محبوب تم فرما دو، کیا میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب نبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں کا آیت کے الفاظ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب ترجمہ فرما لیں، تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ ایک بات، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ کون سی جنتیں؟ جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے، تقوی والے ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ ایک
अज़वाज मुताहरा, और सुथरी बीवियां जन्नत में ईमान वालों को मिलेंगी। और तीसरी बात वरिदवानुम मिनल्लाह, और अल्लाह की खुशनुदी। तीन बातें अल्लाह ने अपने महबूब से क्या करवाई हैं। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ने खुद क्यों नहीं ये बातें बताई। समझ लगी? अल्लाह ने ये कुल का लफ्ज़ क्यों लगाया है। अल्लाह कुल लगाए बगैर ये बता देता ना कि ऐ मुत्तकी लोगों, तुम्हारे लिए जन्नतें हैं, उनमें तुम्हारे लिए सुथरी बीवियां भी हैं, उन जन्नतों के नीचे नहरें भी हैं, और मेरी रज़ा भी तुम्हारे लिए है। अल्लाह ने खुद क्यों नहीं ये बातें बताई, कुल क्यों लगाया, ताकि पता चल जाए कि नेमतें देता अल्लाह है, लेकिन महबूब के सदके देता है, और पता चल जाए कि ये महबूब के एहसानात के बदले में अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ने कुल का लफ्ज़ लगाया। महबूब नेमतें मेरी हैं, बनाई मैंने है, देता मैं हूँ, लेकिन ऐलान तू कर दे ताकि पता चल जाए कि जहाँ अल्लाह का एहसान है कि उसने नेमतें बनाई हैं, वहाँ उसके महबूब का भी एहसान है जिनके ज़रिए अल्लाह अता फरमा रहा है। अच्छा, वापस आइए उस आयत में जिसको उसने बेस बनाया। मैं कहता हूँ इससे भी अल्लाह के महबूब का एहसान साबित होता है, इससे भी साबित होता है। आयत का तर्जुमा क्या है? तर्जुमा यह तहकीक अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान किया कि उनमें अज़मत वाला रसूल भेज दिया, यानी अल्लाह ने रसूल भेजकर एहसान किया। अब मैं मिसाल बयान करता हूँ, उससे बाद इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फर्ज करें एक आदमी मुझे एक मोबाइल तोहफे में देता है, क्या मोबाइल तोहफे में देता है, और साथ ये भी कहता है काजी साहब कि आपके लिए तोहफा है, कबूल करें। मैं कबूल कर लेता हूँ। साथ ही वो कहता है काजी साहब ये मोबाइल जो है ना ये ऑन होता है, ना ये चार्ज होता है, ना इससे आप कॉल कर सकेंगे, ना इससे आप टाइम देख सकेंगे, ना ये कैलकुलेटर का काम देगा, ना इससे आप फेसबुक चला सकेंगे, ना इससे आप व्हाट्सएप चला सकेंगे, कोई काम आपका ये नहीं करेगा, बिल्कुल डेड मोबाइल है। ये मैं आपको तोहफा देता हूँ। मुझे बताइए उस तोहफे का कोई फायदा होगा? बोलिए तो सही ना। उस तोहफे का कोई फायदा होगा? कोई फायदा उसका नहीं है। अल्लाह कहता है मैंने एहसान किया तुम पर ईमान वालों कि तुम्हें महबूब दे दिया। अगर महबूब भी बेफायदा होता तो एहसान किस बात का होता? जिन्ना की समझ आई ना सिर्फ वो आपको सुभान अल्लाह। सारी की तकलीफ नहीं है भाई, इसकी समझ ही नहीं आई। अल्लाह अगर अल्लाह महबूब भेज दे जो फायदा ही न दे सके, जो जहन्नम से बचा ही न सके, जो जन्नत में पहुंचा ही न सके, कोई फायदा था? एक एहसान बन जाता है। एहसान बना ही तब है कि रब ने एहसान करने वाला महबूब दिया है, फायदा देने वाला महबूब दिया है। अल्लाहु अकबर। कुरान ऐसे समझ नहीं आता। कुरान समझ आता है पीछे कनेक्शन हो अल्लाह वालों के साथ, कनेक्शन हो। ये लाइट हमें रोशन नजर आ रही है इसलिए कि इसका कनेक्शन पीछे मौजूद है। जिसकी तारें टूट जाए वो लाइट रोशनी नहीं देती। सामने किताबें रखने से कुछ नहीं होता। पहले अपना कनेक्शन मजबूत करो। अल्लाहु अकबर। मैं ये रुकू मुकम्मल करना चाह रहा था लेकिन मैं अब थोड़ा सा इसी जाने आगे चला जाता हूँ।
باقی انشاءاللہ وعدہ اگلے جمعے پہ کر لیں گے۔ اس حوالے سے کہ اللہ کے محبوب کا احسان ہے یا نہیں ہے، وہ احسان کرتے ہیں یا نہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ کا ٹائم نہیں ہے، صرف ایک بات، لیکن سبحان اللہ 2 دفعہ آپ کہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، میرے آقا علیہ السلام کا احسان اتنا بڑا احسان، ویسے تو ہر بات ہی احسان ہے، لیکن یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں، مسلم شریف میں موجود ہے، ابن ماجہ میں موجود ہے، سیاستہ کی باقی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، آپ کے صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آیت بھیجی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اے ایمان والو، جو تم میں سے استطاعت رکھتے ہیں وہ حج کریں۔ یہ اللہ نے آیت بھیجی ہے۔ ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا، فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا۔ فرمایا میرے غلاموں، اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، لہذا حج کیا کرو۔ کیا فرمایا؟ حج فرض کر دیا ہے، حج۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اسی مجمع میں ایک غلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا، عبداللہ عامر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کیا کریں؟ بس آقا تھا، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آقا خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ صحابی نے سوال ریپیٹ کیا، عبداللہ عامر یا رسول اللہ، بس آقا تھا، آقا خاموش۔ صحابی نے تیسری مرتبہ پھر اپنا سوال دوہرایا، عبداللہ عامر یا رسول اللہ، بس آقا تھا، آقا علیہ السلام خاموش۔ جب تیسری مرتبہ بھی صحابی پوچھ چکے، اب میرے آقا کا جملہ سنیے گا پوری توجہ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت۔ فرمایا میرے صحابی، تم بار بار پوچھ رہے ہو کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے۔ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا، لیکن آقا نے ہاں کہا نہیں ہے، آقا نے ہاں کہا۔ اچھا مجھے بتائیے، اگر آقا ہاں کہہ دیتے تو ہمارے لیے کتنی پریشانی بن جاتی ہے۔ ہر سال حج پہ جانا، میں 58 سال میں ایک دفعہ عمرے پہ جا سکا ہوں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اور کئی آپ ایسے بھی تھا کہ شاید عمرہ بھی نہ کر سکے ہو۔ عمرے پہ جانا، حج پہ جانا آسان کام تو نہیں ہے۔ کبھی صحت اجازت نہ دیتی، کبھی مالی معاملات کا مسئلہ بنتا، کبھی کاروبار کا مسئلہ بنتا، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، کوئی جا پاتا، کوئی نہ جا پاتا۔ ہر 5 نمازیں ہم سے پوری نہیں ہوتی۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ آج ہر سال کیسے کرتے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، لیکن میں نے ہاں نہیں کہا۔ آقا نے ہاں نہ کہہ کے کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ آقا نے ہاں نہ کہہ کے کتنا بڑا احسان کیا۔ اور سنیے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ او عند كل وضوء۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری امت کا مشقت میں پڑھنے کا مجھے خیال نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کیا کرو۔ لیکن آقا کہتے ہیں میں نے یہ حکم نہیں دیا، اس وجہ سے کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، کبھی مسواک نہیں ہوگی، کبھی وقت نہیں ہوگا، کبھی کوئی اور مسئلہ، کبھی دانت خراب ہوں گے، کبھی کیا مسئلہ، کبھی کیا مسئلہ۔
تو وہ ہر نماز کے ساتھ یا ہر مسجد مسواک نہیں کر سکیں گے. تو اگر اسلام نے ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم نہ دے کر کیا کیا؟ بولو تو صحیح نا. احسان کیا. آپ سنیے آقا اسلام ارشاد فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بصلاة العشاء ان يتأخر الى ثلث الليل او نصفه او كما قال. آقا فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت کے پریشان ہونے کا اپنی امت کے مشقت میں پڑنے کا خیال نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دے دیتا کہ عشاء کی نماز رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد ادا کیا کرو. سبحان اللہ. یا آدھی رات کے بعد یا رات کا تیسرا حصہ گزرنے کے بعد. مطلب یہ کہ عشاء کی نماز ہم پڑھ یا 2 بجے پڑھ جائے یا 3 بجے جا کے پڑھ جائے. رات کو جاگتے رہتے, اگر سو جاتے تو پھر اٹھ نہ سکتے, جاگتے رہتے عشاء کی نماز کے لیے. آقا کا دل یہ کرتا تھا کہ میں یہ حکم دوں, لیکن آقا نے حکم دیا. یہ حکم نہ دے کر آقا نے احسان کیا. بولو تو صحیح نا. اب بھی پتہ یہ بھونکے کہ احسان ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی سامنے قرآن رکھ کے. یہ تو میں نے ابھی آپ کو حدیثیں پیش کی ہیں. اگر میں آیتوں پہ آؤں تو الحمدللہ میں اس کے 5-6 آیتیں بھی آپ کو سنا سکتا ہوں, آیتیں بھی سنا سکتا ہوں. لیکن کہنے کا مقصد نوجوانوں آپ سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مستند علماء کو سنو, ہر اہل وغیرہ نتو کہنے کو نہ سنو. ہم بھی عجیب قوم ہے نا, ہمارا بندہ بیمار ہو جائے تو ہم کبھی بھی اس کو تھانے میں لے کر نہیں گئے کہ سارے سپاہی آ کے نبض چیک کرو, اس کا علاج کرو. کبھی لے کر نہیں گئے. ہمارا کوئی تھانے میں کیس ہو جائے تو ہم کبھی کسی اسپتال میں نہیں گئے کہ سارے ڈاکٹر مل کے ہمارا کیس حل کرو. بندہ بیمار ہو جائے تو اسپتال میں جاتے ہیں, تھانے کا معاملہ ہو تو تھانے میں جاتے ہیں, لیکن دین کا معاملہ ہو تو کبھی انجینئر کو سمجھا کبھی ڈاکٹر کو سن رہے ہیں. اس وقت بھی تو علماء کے پاس جایا کرو نا, اور علماء بھی صحیح العقیدہ مستند علماء. وما علینا الا البلاغ المبین.